وہ میٹر کرتی ہے لیڈرشپ. جو لیڈ کرتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, تو وہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور ہمیں مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کلیئرٹی دی کہ سیکولرزم اور ہندوتوا کیا ہوتا ہے. فتح 1 فتح 2 بیسکلی یہ آرمی کے آرٹلری ڈویژن کے ویپنز ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک ویپنز نہیں ہیں. اسٹریٹجک تو ہم نے یوز ہی نہیں کیے, اور بعد میں یہ پھر امریکہ کے پیچھے گئے ہیں, فرانس کے پیچھے گئے ہیں, یا سویڈن سے اس طریقے سے ویپنز وغیرہ لیے. ایک 36 سنگھ پورہ تھا مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پہ 36 سکھ مارے گئے تھے. وہ اس دن مارے گئے جس دن کلنٹن واز وزٹنگ انڈیا فار دی فرسٹ ٹائم آفٹر 22 سال میں کوئی امریکن پریزیڈنٹ وزٹ کر رہا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ اٹینشن ڈومیسٹک کا بھی ڈائیورٹ کروائیں. دیٹس وائی آپ دیکھیں نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. جہاں پورا سال ہمارے پاس بہت سارے ایونٹس آتے رہتے ہیں, وہاں اس میں ایک اور ایونٹ کا اضافہ ہوا ہے. اور آپ سب کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال پاکستان نے ایک بڑی کامیابی سمیٹی تھی, اور اس کامیابی کے بعد ایک کامیابیاں پاکستان سمیٹتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طریقے سے کامیابیاں دیتا رہے. مارکہ حق ہم نے جیتا تھا لاسٹ ایئر, اور اس کی سیلیبریشن ہم نے پورا سال کی ہے. ایک سال مکمل ہونے والا ہے اس کو, اور یہ وہ کامیابی ہے جو میں کہتی ہوں کہ پہلی سیڑھی تھی کامیابی کی طرف. اس کے بعد پاکستان نے جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھی, اور پاکستان کے چرچے پوری دنیا میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یو ایس اور ایران کی جو وار تھی اس میں پاکستان کا کردار ہمارے سامنے ہے. باقی دنیا میں جو پاکستان کی سفارتی پوزیشن ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے چرچے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو بار بار سراہنا بھی ہمارے سامنے ہی ہے. جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں دیکھیں. صرف ایک ملک جس کو بہت زیادہ اس چیز سے مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ مارکہ حق کے بعد جو ہم نے کامیابی سمیٹی ہے اس کی تو واہ واہ کیا ہی بات ہے. اور ایک پاکستانی جو ہے وہ اس وقت خوشی منا رہا ہے, جشن منا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی چاہیے کہ بینگ اے پاکستانی ہم اپنی وکٹریز کو سیلیبریٹ کریں, ان کو یاد رکھیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں جو آپ کو یونٹی کی طرف لے کے آتے ہیں, اتحاد کی طرف لے کے آتے ہیں, اتفاق کی طرف لے کے آتے ہیں, اور اسی سے کامیاب قومیں بنتی ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہے, بلکہ میں بولوں کہ اس موضوع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور ہمیشہ ہم ان کو بلاتے ہیں, ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بناتے ہیں, اور ان کا شکریہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکال کے آتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے. بریگیڈیئر ریٹائر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ایک بار پھر آپ کو ہم نے زحمت دی, اور یہ ٹاپک آپ کا تھا تو میں نے کہا آپ سے ہی بات ہونی چاہیے. سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی جو کامیابیاں حاصل کی, جو ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے, تو ہمارے ینگسٹرس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کی کیا. نو ڈاؤٹ. ہاں, ہم نے جہاں اتنی جنگیں لڑی ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ 1965 کی 71 کی جنگ کا تو ہم نے سنا تھا, اور 2025 کی جو جنگ ہے وہ ہم نے دیکھ بھی لی ہے, تو اب سمجھ آیا کہ پاکستان نے وہ جنگیں کتنی کامیابی سے لڑی ہیں. لیکن اس بار تھوڑا ڈفرینٹ ہمیں نظر آیا. پاکستان نے جو ہے وہ میڈیا کا استعمال بڑے بھرپور طریقے سے کیا, سوشل میڈیا کا استعمال بڑے بھرپور طریقے سے کیا, اور وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. پہلے ہم ریڈیو کے وہ چیزیں سنتے تھے, گانے سنتے تھے, نور جہان کے گانوں نے موٹیویٹ کیا ہمارے لوگوں کو, لیکن اس بار چیزیں ڈفرینٹ تھی. اور وہ ایک جملہ جو میرے ذہن میں وہ کہتے ہیں کہ ناؤ ویٹ اینڈ سی آر ریسپانس, تو وہ بڑا زبردست تھا. کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سال کو, اور جنگ کا ایک سال تقریباً مکمل ہونے والا ہے, مارکہ حق کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں ایک بڑی تاریخی ایک فتح ہمیں حاصل کی, اور ایک ایسا دشمن جو آپ سے کوئی 10 ٹائمز بگر ہے بجٹ کے حساب سے, ملٹری کے حساب سے, ویپنس اینڈ ایکوپمنٹ کے حساب سے, تو ہر لحاظ سے تھا. اور جس طریقے سے وہ بڑکے مار رہے تھے, ریٹرکس ہم نے دیکھا, پرائم منسٹر مودی کے دیکھا, راجناتھ سنگھ کو دیکھا, اجیت جو انٹیریئر ہوم منسٹر ان کو بھی دیکھا, اور ان کے آرمی کے آفیشلس کو بھی دیکھا, اور پھر ان کو بیسکلی دے انڈر اسٹیمیٹڈ پاکستان, انہوں نے کہا یہ تھا. لیکن یہاں پہ اصل میں جب بھی ابھی میں بات کرتا ہوں, لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. لیڈرشپ جو لیڈ کرتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, تو وہ بڑا فرق پڑتا ہے. لاسٹ ایئر دیکھیں کہ 2019 میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا, اور اس میں ہم نے ابھینندن صاحب کو چائے پلائی تھی. تو ہاں, تو لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ تھا کہ دن کے روشنی میں جا کے اسٹرائکس کیے تھے, لیکن ہم نے اس کو محدود رکھا. ہم نے میسیج ضرور اس میں کنوے کیا تھا کہ وی ہیو دی کیپیبلٹی. جب ہم نے جو ڈیلیور کیے چیزیں, پے لوڈس اسپیسیفک لوکیشنس پہ, ہم نے بتایا تھا ہم یہ کر سکتے ہیں, ابھی نہیں کر رہے ہیں.
لیکن اس دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو دیکھیں اگر ہم رسپونڈ نہیں کرتے تو انڈیا کے لیے ایک نیو نارمل سیٹ ہو جاتا اور پھر ہمیشہ پھر آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا تھا. سو ہم نے اکارڈنگلی جب ہم نے اپنا ری پوسٹ لانچ کیا ہم نے اپنا نیو نارمل سیٹ کر دیا اور بتایا ہے کہ اگر آئندہ ایسے کرو گے تو ہم یہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر اس میں امپورٹنٹ ایک تو میں نے کہا لیڈرشپ بہت زبردست تھی. آپ کے فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ جو ہوئی تھی, ایئر فورس کی چیف کی لیڈرشپ تھی, اور نیوی والے اس میں انوالو تھے. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ تھی اور فل انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو کرتے ہیں گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. تو اس سے بڑا دیکھیں کہ اس میں فرق پڑا. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کا کنسیپٹ جو تھا فرسٹ ٹائم پاکستان والوں نے دکھایا کہ آپ کیسے کوآرڈینیشنز کرتے ہیں, سینرجی کیسے کریٹ کرتے ہیں جب ڈفرینٹ ہیں آپ کے جہاز سے, گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گراؤنڈ میں آپ کے ایکوپمنٹ پڑے ہیں, اور اس کے بعد جو پائلٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, آپ کے ریڈار والوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. سو اس میں پاکستان نے ثابت کیا اور پاکستان نے جو رسپونڈ کیا, پہلے ہم نے دفاع کیا, دفاع میں کامیاب رہے. آپ نے رافیل ان کے گرائے, جہاز گرائے, تباہی مچائی. پھر لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ کی انفینٹری ایکٹیولی جس طریقے سے رسپونڈ وہاں پہ کر رہی تھی. انہوں نے ہمارے 9 ٹارگٹس پہ حملہ کیا تھا, ہم نے 26 ٹارگٹس پہ حملہ کیا. اور جس طریقے سے ہمارے فتح 1 اور فتح 2 جا رہے تھے تو آپ نے کھلبلی دیکھی ہوگی اس کے بعد جو وہ گھٹنوں پہ وہ آئے تھے. سو وی چینج, اس سے کہتے ہیں کہ وی چینج دی ڈائنامکس فار دا فرسٹ ٹائم. دیٹس وائی ٹرمپ کہتا ہے فیلڈ مارشل از اے فائٹر. تو وہ ڈیسیجن میکنگ تھی, اسٹریٹجک کلیئرٹی, اسٹریٹجک ویژن تھا اور فیصلہ سازی کی گئی اور اکارڈنگلی اور ہم پریویل کر گئے. سو جو انڈیا کا کنسیپٹ تھا دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر آف ایشیا یا ساؤتھ ایشیا, تو وہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا. نو وی آر دی نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر ان ساؤتھ ایشیا. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, فار ایسٹ ایشیا میں. اور اس سے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ لیبیا میں آپ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور اس قطر کا جو ورلڈ کپ تھا آپ نے کروایا, سیکورٹی تو ہم نے دی تھی وہاں پہ. سو دیٹ از آور ریلائبلٹی اور کیپیبلٹی تھی. اور اس کے بعد سے انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا. اور آج تکلیف انڈیا کو اس لیے بھی ہو رہی ہے, آج پاکستان جس طرح دیکھیں ہم نے مار کے حق 2 ابھی کر رہے ہیں ہم, جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو اس میں بھی شکست دی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, سن زو واز اے ملٹی تھنکر اینڈ فلاسفر تھا چائنا کا. انہوں نے یہ کہا سپریم ایکسلنس یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کو جنگوں میں شکست دیں لڑ کے. انہوں نے کہا سپریم ایکسلنس از کہ آپ سبڈیو کریں اپنے دشمن کو وداؤٹ فائٹنگ. تو ہم نے یہ کر کے دکھایا, اور ہمیں مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کلیئرٹی دی کہ سیکولرزم اور ہندوتوا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کلیئرٹی دی کہ پارٹیشن جو ہوا تھا 2 نیشن تھیوری کیوں امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کلیئرٹی دی کہ کشمیریوں کو کہ آزادی کتنی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنا ڈیمانسٹریٹ کیا اپنی ایئر سپیریورٹی کو. انہوں نے ان کو موقع دیا, اپنے میڈیا کو ایکسپوز کیا. اندر سے بڑا شور مچا رہے تھے, باہر سے دیور ہالو. اور میرا خیال میں اس سے یہ کریڈیبلٹی تھی پاکستان کی دنیا بھر میں. مودی صاحب کے بدولت ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا. آج انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا. آپ میڈیا کو اٹھا کے ان کے انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا. لیڈرشپ کو دیکھیں, لوگ دیکھیں, آج لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ وہ اب کوئی ان کو سن نہیں رہا ہے. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا ایشیا میں, اور وہ جو ایشیا پیسیفک کمانڈ تھی تو امریکہ نے انڈو پیسیفک رکھا تھا بیکاز آف انڈیا. آج وہ ادھر سے ان کے ہاتھ سے وہ نکل گیا. سو پاکستان نے اپنا آپ کو منوایا, اپنے زور بازو سے منوایا, اور ہماری کریڈیبلٹی بن گئی ہے, انڈیا کی آئسولیشن میں چلا گئی ہے. آئی ایگری, بالکل. آل ان آل پاکستان نے جو ہے وہ ہر طرف سے بڑے بہترین طریقے سے کھیل کھیلا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ بھی دیکھنے کو ملی, عوام کا بھی وہی جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد ہماری جو انفارمیشن منسٹری ہے اس نے بڑے زبردست طریقے سے کردار نبھایا. ہمارے میڈیا نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور ایک جو ہے وہ خبر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے پہنچائی. مسعود صاحب, آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا کہ پاکستان کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. بالکل شروع میں ہی آپ جب جواب دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. تو
کیا بھارت کو 2025 سے پہلے جو اس کی قوت تھی اس کا اندازہ نہیں تھا، یا 2025 کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کو، جس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکے؟ بالکل اسی طرح تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے، سٹرائکس کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ پاکستان شور مچائے گا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن پہ جائے گا، OIC کے پیچھے بھاگے گا اور وہ کہیں گے چیزیں سیٹل کر دیں. تو دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈر اسٹیمیٹ لیڈرشپ کو کر گئے. پاکستان کے پاس کیپیبلٹی تو تھی لیکن لیڈرشپ پاس میں دے ایکسرسائز ریسٹرین، لیکن یہاں پہ لیڈرشپ ابھی وہ نہیں تھی. اور دیکھیں یہاں پہ پھر بات تھی کہ پاکستان اگر آج ہم رسپونڈ نہیں کرتے تو جیسے میں نے کہا نیو نارمل اسٹیبلش ہوتا، پھر وہ فریکوینٹلی یہ کرتے رہتے ہیں. سو دیٹس وائی ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ یہ پاکستانی کچھ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے دیکھیں ہر طرف سے ان کو مارا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی ایئر فورس ایکٹیو ہوئی، آپ کی گراؤنڈ فورسز LOC پہ 700 کلومیٹرز پہ تباہی مچائی. آپ نے وائٹ فلیگس سنا کہ وہ لہرائے ہیں کہ بھائی معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں. اور جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ پریویل کیا، اور آپ کے جو میزائل سسٹم، جو فتح 1 فتح 2 بیسکلی یہ آرمی کے آرٹلری ڈویژن کے ویپنز ہیں، ہمارے جو اسٹریٹجک ویپنز نہیں ہیں. اسٹریٹجک تو ہم نے یوز ہی نہیں کیے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ابھی شروعات کی ہم نے آپ کو انڈیا کو 5% دکھایا. دیٹس وائی ابھی DGISPR نے لاسٹ ایئر اپنے ایک پریس کانفرنس میں بات کی، اگر انہوں نے کہا فیوچر میں آپ مس ایڈونچر کرتے ہو، ہم نے اس دفعہ محدود مارا تھا آپ کو. انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم ہم وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا رائٹ فرام نارتھ ایسٹ سے، آسام سے مارتے ہوئے آئیں گے، ویسٹ بنگال آئیں گے، وہاں سے ہم جائیں گے اتر پردیش جائیں گے، وہاں سے دلی آئیں گے، ہریانہ جائیں گے، ہریانہ سے ہم پنجاب جائیں گے، پنجاب سے گجرات اور راجستھان گجرات تک. یہ ہم نے بتایا تھا بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں. سو وی ہیو دی کیپیبلٹی. تو میرے خیال میں اب ان کو واضح طور پر پتہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کہ کیا کیپیبلٹی ہے، اور دنیا بھی مانتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں دیکھیں نا کہ دیٹس وائی کیوں تھے، کون گیا تھا ٹرمپ کے پاس کہ سیز فائر کروا. بے شک بے شک، نو ڈاؤٹ میں اس چیز سے ایگری کروں گی کہ یہ ایک سبق جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ضروری تھا، اور ان کو بتانا بھی یہ ضروری تھا کہ اگلی بار اگر آپ پنگا لیں گے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیزر دیا تھا. مسعود صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے فتح سمیٹ لی، اور دوسری طرف بھارت کو جو شکست ہوئی ہے وہ آج تک اس کو قبول نہیں کر پا رہا. ابھی تک جتنے بھی ان کے رافیل گرے ہیں اس کی اونرشپ بھی نہیں لی، جو ان کے پائلٹس جو ہیں ہلاک ہوئے ان کی اونرشپ نہیں لی، جتنی بھی کیجویلٹیز ہوئی ان کی اونرشپ نہیں لی. ابھی تک وہ ڈینائل کی اسٹیج میں ہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس بے بسی کو، اس کمزوری کو، اس بوکھلاہٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رپورٹ جو US کانگریس میں سبمٹ کی پینٹاگان کی طرف سے گئی، جس میں انہوں نے کہا پاکستان نے انڈیا کو شکست دی اس جنگ میں، دے پریویل، اس طرح کہا. آپ انڈیا کے جو تھنک ٹینکس کسی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح، وہ سارے مانتے ہیں آپ کی جہاز گرے ہیں. وہ خود ان کے چیئر جو تھے CDS نے کہا، انیل چوہان نے، کہ یہ جہاز وہاں پہ ان کے گرے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ سنس وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ریٹرکس کے طور پہ، پھر آپ دیکھیں کہ 7 مہینے کے بعد یاد آیا یار ہم نے کوئی جہاز گرائے تھے. ہم نے جب جہاز گرائے تو وی پرووائڈیڈ ایویڈنس. اگر آپ کو یاد ہو ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد آ کے بتاتے تھے یہ ملبہ ہے، یہ کمیونیکیشن ہے، یہ جہاں پہ جہاز گرا ہے ود ایویڈنس. ابھی ہم نے ٹیل نمبر بھی دیے جہازوں کے، بھائی شاک اگر یہ رافیل کے یہ ٹیل نمبر ہیں. اور پھر یہ ایکنالوجی بھی کیا تھا فرانس والوں نے کہ جو جہاز گرے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے آپ ریٹرک کے طور پہ ہے. عام دیکھیں عام عوام کو تو کوئی پتہ نہیں، جس کو روزگار کے مسئلے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو تو پتہ ہے. اور باقی جو انڈیا کا میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، وہ تو دیکھیں کہ وہ گودی میڈیا، انہوں نے وہی لائن لینی ہے. اگر برکھا دت جیسے جو جرنلسٹ ہیں وہ جھوٹ بولیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں آ کے پاکستان میں وزٹ کرتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے شی اسپیک وینم اگینسٹ پاکستان.
تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی چلتی رہیں گی. مسعود صاحب ایک سوال یا میں بولوں گی ایک عام تاثر جو ہے وہ یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ بھارت کو جو ہے وہ چائنا کے اگینسٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بھارت تو پاکستان کا بھی مقابلہ نہ کر سکا, چین کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا جو مغرب کے اوپر انحصار تھا وہ درست تھا؟ بالکل دیکھیں ان کا اپنی پہلے تو شروع میں ان کا انحصار رشیا پہ تھا, ابھی بھی جو ان کی انوینٹری میں سب سے زیادہ ویپنس ہے رشین ہیں, صحیح. اور بعد میں یہ پھر امریکہ کے پیچھے گئے, فرانس کے پیچھے گئے, یا سویڈن سے اس طریقے سے ویپنس وغیرہ لیے, لیکن یہ ان کے کام نہیں آئے. اصل میں دیکھیں نا کہ اٹ از, ہم کہتے ہیں اٹ از دا مین بیہائنڈ دی گن یا دا مین ان سائڈ دیٹ مشین. جو آپ کی پروفیشنلزم ہے وہ میٹر کرتی ہیں, اور پاکستان اگر J-10C کے ساتھ اور آپ کی F-17 تھنڈر کے ساتھ رافیل کو ہٹ کر سکتا ہے, تو میرا خیال میں پھر تو ان کو اپنا سوچ ریکنسیڈر کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ حالات و واقعات جو چل رہے ہیں. سو میرے خیال میں پاکستان انہوں نے جو کیا ہے, انڈیا نے اب ریئلائز انہوں نے کیا ہے, لیکن ابھی وہ کہتے ہیں ابھی بھی رشیا کی طرف ابھی مڑ رہے ہیں. پہلے امریکہ سے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کو بڑی کوشش کر رہا تھا, F-35 ہم آپ کو دیں گے, آپ وہ وہاں سے ڈرونز بھی لیں. اب یہ ڈرونز جو ہے ویپن سسٹم کوئی $3 بلین کا اسرائیل سے لے رہے ہیں, اور باقی یہ رشیا سے لے رہے ہیں, کیونکہ میجارٹی انوینٹری ان کی رشین ہے. ٹھیک. جنگ کے بعد ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ رافیل کا بڑا مذاق اڑایا گیا, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی دیکھا گیا کہ رافیل جو ہے وہ اتنی قوت سے پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کر سکا. صرف رافیل کا قصور نہیں بلکہ میں کہتی ہوں چلانے والے کا زیادہ قصور ہے, کیونکہ آپ مہنگے سے مہنگے کھلونے تو لا کے دے سکتے ہیں, لیکن اگر کھیلنے والے کو اس سے کھیلنے کا فن نہ آتا ہو تو وہ سب بیکار ہے. ایک طرف رافیل ہم نے گرتے ہوئے دیکھے, پھر اس کے بعد ہم نے تیجس طیارے بھی دیکھے جن کو اڑتے ہوئے تابوت بھی کہا جاتا ہے. تو جو بھارت ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے استعمال کرے, ایک تو صحیح استعمال نہیں آتا, دوسری طرف بہت بڑی بڑی بھڑکیں بھی مارنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ جو تضاد ہے, لگتا نہیں ہے کہ بھارت کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا چاہیے, اپنی ملٹری کے اوپر کام کرنا چاہیے, رادر دین کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں اور اس کے بعد نتائج جیسے نکلے. احتجاج دیکھیں, اٹ واز انڈیجینس پروڈکشن تھی, 1980s پہ یہ کام سٹارٹ ہوا تھا ان کا, اور یہ 2001 میں پہلے اس کی ٹیسٹ فلائٹ کی گئی تھی, 2003 میں اس کے انہوں نے انڈین ایئر فورس میں انڈکٹ کیا تھا, اور پھر اس کے باوجود وہ جہازوں کی جتنی ٹوٹل ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. آپ نے دیکھا ان کے ایئر چیف کئی دفعہ کہہ چکے تھے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی پوری نہیں کی, اور آج تک وہ پورے نہیں کر سکے. اور اس کے ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے تیجاز کو دیکھا نا, یہ دبئی ایئر شو میں کیا ہوا. بالکل بالکل. آن دی لاسٹ ڈے آف دیٹ ایئر شو, تھرڈ سب سے بڑا شو ہے, اس میں تیجا مارک 1 دیٹ واز دی لیٹسٹ ان تیجاز. اچھا. اور اس سے اگر ایک دن پہلے ایک اور ویڈیو لیک ہوئی تھی کہ لیکنگ جو آئل لیکنگ وہ تصویریں آ گئی تھی تیجاز کی, اینڈ ٹیکنیشین دے واز سین شاپر کی مدد سے وہ اس لیک کو روک رہے تھے. سو دیٹ واز دی ان کی پروفیشنلزم تھا. تیجا گرا, انفارچونیٹلی پائلٹ کی اس میں ڈیتھ ہو گئی. سو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی. یہ تیجا کا پرابلی تھرڈ کریش تھا اس میں. ابھی اس کو انہوں نے آلموسٹ سمجھ لے گراؤنڈ کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو ریپلیس کرنا تھا MiG-21 سے, تو لیکن وہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اب وہ باہر سے جہاز, اب وہ رافیل مزید لینا چاہ رہے ہیں, اپنے نیوی کو بھی دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس میں کر رہے ہیں اپنی کیپیبلٹی پہ جو تھا. تو میرے خیال میں انہوں نے ابھی اس کو چھوڑ دیا کہ انڈیا کی جو انڈینس پروڈکشن کوئی کام نہیں ہے, تو وہ باہر سے اب کوئی جہاز لیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو مودی حکومت ہے وہ بھارت کی ذلت کا باعث بن رہی ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی بیچ میں ایڈ کر لیں کہ جو مئی کی جنگ پاکستان نے جیتی وہ ان کی ذلت کا آخری, وہ کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے برابر تھا. تو کیا اس طرح سے ہوا؟ بالکل. دیکھیں مودی صاحب کے لیے جو تھا, یہ پچھلے 2014 سے پاور میں ہے, تو مودی صاحب کے لیے سال بس سمجھ لیں کہ اس کے لیے BJP RSS کے لیے سال اوور حکومت. جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے, اور جس طرح ہم نے اسٹیٹ کے الیکشنز میں بھی دیکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں جیت سکے, تو لائکلی ہے کہ یہ فیوچر میں بھی اس آپ سمجھیے لاسٹ ٹرم ہے ان کے الیکشنز کی. ٹھیک. مسعود صاحب ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی بھارت کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو بھارت کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور شاید وہی ان کے پاس ایک واحد ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خود کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں. ابھی بھی کوئی چانسز ہیں کہ بھارت اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہا ہو؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں نے کافی چرچے دیکھے کہ بھارت دوبارہ سے پلان کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے.
بالکل آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ کرتے رہے، ان کی بڑی ہسٹری ہے فالس فلیگ آپریشن کی. 1971 سے گنگا طیارہ تھا، دیٹ واز دی فرسٹ جو ہائی جیک ہوا، اور سبسیکوینٹلی دس سلسلہ ہے، اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، اٹ واز فالس فلیگ آپریشن تھا. اور موسٹ امپارٹنٹلی میں آپ کو دو تین کا ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک 36 سنگھ پورا جو تھا مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ 36 سکھ مارے گئے تھے. وہ اس دن مارے گئے جس دن کلنٹن واز وزٹنگ انڈیا فار دی فرسٹ ٹائم آفٹر 22 سال میں کوئی امریکن پریزیڈنٹ وزٹ کر رہا تھا. سو دے ور ٹرائنگ ٹو امپریس ہم کہ یہ پاکستان نے کروایا. بمبئی اٹیک جو ہوئے 2008 میں، اس پہ ایلیس ڈیوڈسن نے کتاب لکھی ہے، دی بیٹریل آف انڈیا، 905 صفحوں کی کتاب ہے. اس میں اس نے اس بات پہ بحث کیا، اینڈ ہی ہیز کنکلوڈڈ یہ انسائڈ جاب تھا، اور یہ انہوں نے کہا تھا یہ مقاصد تھا. آج تک کوئی انڈین نے کسی نے اس کتاب کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. موسٹ امپورٹنٹلی پلوامہ میں الیکشنز کے ہونے تھے، تو وہ سارے انہوں نے ایک اسٹیج سیٹ کیا، اور ستیہ پال ملک دی فارمر گورنر جو ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ لاشوں پہ ووٹس کی سیاست کی گئی. کہتا ہے میں نے کہا تھا یہ نہ کریں، کیونکہ جس طریقے سے وہ کنوائز موو کیا اور راستہ دیا، اور وہ جس طریقے سے ہوا، سو اٹ واز آل پلان تھا. اور پہلگام تو obviously ہمارے سامنے، تو آپ کے سامنے ہے، ثبوت تو آج تک نہیں دے سکے کہ کون تھے. تو یہ ابھی بھی دیکھیں کہ فالس فلیگ کرے گا، کیونکہ جس طرح پریشر بلڈ ہوا انڈیا کے اوپر ڈومیسٹکلی، کہ آپ آئسولیٹ ہوئے ہیں، پاکستان آپ سے آگے نکل گیا، آپ کو شکست ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بات نہیں سن رہا ہے، اور جس طرح اپوزیشن ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پھر پاکستان یہ جو مار کے حق ٹو کر رہا ہے، تو اس سے ان کو بہت پریشانی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اٹینشن ڈومیسٹک کا بھی ڈائیورٹ کروائیں. دیٹس وائی آپ دیکھیں نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں، میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پاس میں بہت ساری کوششیں کی تھی، لیکن کریڈٹ دے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز، مینلی آپ کی ISI جو ہوتی ہے، دے آر انسٹرومنٹل، وہ ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے رہے پاس میں بھی. سو ہم پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے آج کل دنیا آپ سے ثبوت مانگتی ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہمیشہ نہیں ہوتا. پہلگام کا تو بھائی دے نہیں سکے ہیں. نو ڈاؤٹ بھارت ہمیشہ اس طرح کی کوششیں کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آف کورس پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ون آف دا بیسٹ ہے ان دا ورلڈ. تو وہ ان چیزوں کو باہر نکالنے میں، ان کو سائڈ پہ کرنے میں ماہر ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، پاکستان کی جو اس ٹائم پہ لیڈرشپ ہے، وہ پاکستان کا تحفظ کرنا بہترین طریقے سے جانتی. بریگیڈیئر مسعود صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمارے ساتھ اس جشن کو منانے کے لیے، اور ایک بار پھر TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. وقتاً فوقتاً آپ کو دوبارہ تنگ کرتے رہیں گے، اس طرح کے موضوعات جب بھی ہوں گے، اور جب بھی ہمیں لگے کہ ہمیں ایکسپرٹ اوپینین چاہیے تو ہم آپ کا در جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. تو آپ یہ ہم سے پرومس کریں گے کہ آپ کسی ڈیلے کے بغیر ہمیں جو ہے وہ وقت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ سب کے لیے میسج ہے کہ ایسے دنوں کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ صرف ایک دن نہیں ہے یہ، تو اب پاکستان کی سالہ سال کی جو سیلیبریشنز ہیں یہ ہوتی رہیں گی. اس حوالے سے جب ہم باقی دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے مارکہ حق کو بھی سیلیبریٹ کریں. خوش رہیں، خوشیاں بکھیریں، اور پاکستان کو اون کریں. ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، تو آج سے یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، ہم بینگ پاکستانی پاکستان کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، اور پاکستان نے آج تک ہمیں کیا دیا. خوش رہیں، خوشیاں بکھیریں. مجھے، میری ٹیم کو، اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.